اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. All praise and gratitude be to Allah who created the heavens and the earth and made darknesses and the light. Then those who disbelieve equate others with their Rabb. تو اب ہم یہ نئی ابھی ایک صورت شروع کر رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا یہ سورہ انعام جو ہے، انعام کا مطلب ہوتا ہے کیٹل، مویشی جن کو ہم کہتے ہیں. یہ سورہ فاتحہ جیسے سورہ فاتحہ شروع ہوئی تھی الحمدللہ سے، یہ بھی سورت جو ہے الحمدللہ سے شروع ہوئی. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا آل پریز الحمدللہ کا جو ورڈ ہے کہ اللہ کی تعریف ہے کہ جس نے پیدا کیا اس آسمان اور اس زمین کو، بنائے اندھیرے اور روشنی. تو یہاں پہ یہ الحمدللہ تو جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں سورہ فاتحہ کے اندر، یہ تو اسلام ان نٹ شیل ہے. اگر ایک ورڈ کے اندر آپ کو اسلام کو بتانا ہو تو اسلام کیا ہے، تو وہ تو یہ الحمدللہ ہے کہ کل شکر کل خیر جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اور شکر گزار ہونا یہ ایک انسان کی جو کوالٹی ہے اور اس کی پرسنالٹی کے اندر آنا. وجعل ظلمات والنور، اور یہ دوسرا بتایا کہ اللہ نے جو اندھیرے بھی بنائے. تو نور کیوں بنایا؟ نور اس لیے بنایا کہ اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے. نور جو ہے اس کے اندر جب بھی یوز ہوتا ہے وہ واحد میں ہوتا ہے، سنگولر کے اندر ہوتا ہے، ایک ہی سیدھا راستہ ہے. اس سیدھے راستے کو دکھانے کے لیے یہ کتاب بنائی. اور اس کے بعد ظلمات جو بتایا، ظلمات جو ہے وہ پلورل ہے، یعنی کہ جمع کا جو صیغہ ہوتا ہے کہ لاتعداد ایسے ڈارکنیسز ہیں، گمراہی کے جو ہے نا جو راستے ہیں وہ تو لاتعداد ہیں. تو اللہ جو ہے بنانے والا ہے اندھیروں کو بھی اور روشنی کو بھی. جیسے کہ اللہ نے دن بنائے، رات بنائے. یہ تردید اس کی بھی کرتی ہے اس زمانے کے اندر جو کچھ ایسے مذہب عقیدے تھے اس میں کہ جن کے اندر وہ کہتے تھے کہ جو رات کا خدا ہے وہ الگ ہے اور دن کا جو خدا ہے الگ ہے. تو یہ اس کو بھی قرآن کہتے ہیں، اس کی تردید بھی قرآن کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو نور اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور نور جو ہے جتنا ہم زیادہ اس زندگی کے اندر اللہ کے قریب ہوں گے اتنا ہی نور کے اندر ہوں گے، اور آخرت کے اندر بھی جو ہے وہ اتنا ہی ہماری روشنی اور نور ہوگا. اور ہم کہتے ہیں نا اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ تو نور ہے آسمانوں اور زمین کا. هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. It is he who created you from clay and then decreed a term, and there is with him another term determined, and yet you are in doubt. بنیادی چیز جو کسی بھی انسان کا بنانا، جو مادہ ہے اس کی تخلیق کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تخلیق کیا مٹی سے. اور مٹی کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں، جو صفت ہوتی ہے مٹی کے اندر کہ اندھیری اور ڈارک ہوتی ہے، اندھیری ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے، ڈویزیبل ہوتی ہے، اس میں روشنی نہیں گزرتی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے روح بھیجی، اپنی روح میں سے بھیجا. اور اللہ کی جو روح ہے یعنی کہ وہ اللہ کے پاس واپس جائے گی. جو مٹی کی چیز ہے وہ یہیں اس دنیا میں رہ جائے گی. اور اللہ نے جو روح بھیجی، اللہ نے ابھی آئے گا قرآن کے اندر کہ آئی بریتھ انٹو ہم مائی روح، کہ میں نے اپنی روح جو ہے اس کے اندر پھونکی. تو یہ جو ہے اب ہمارا کام کیا ہے دنیا کے اندر؟ یہ تو جسم جو ہے وہ تو اس مٹی کا ہے. ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم اپنی روح کو جو ہے نا کیسے صحت مند اور طاقتور بنا سکتے ہیں. جیسے کہ ہم اگر کہیں نا کہ ہماری صحت روح کی جو ہے وہ کس چیز سے نمایاں ہوتی ہے؟ اسی چیز سے نمایاں ہوتی ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں ہمارا جسم جو ہے کیسا پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ہے ہم صحت مند ہیں؟ تو میں آپ سے کہوں گا بھائی اپنا بی پی چیک کر لیں، یا اپنا ہارٹ ریٹ دیکھ لیں، یا ای سی جی دیکھیں، یا کولیسٹرول دیکھیں، شوگر دیکھیں. اس سے پتہ چل جاتا ہے میں کتنا یعنی صحت مند ہوں. تو روح کی کس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری روح کی کیسی صحت ہے، کیا ہے؟ وہ ریفلیکٹ کرتا ہے ہمارے جو اندر جو روح کی ہماری ہیلتھ ہے، وہ ہماری سچائی کے اوپر، ہماری ایمانداری کے اوپر، ہمارے وعدہ نبھانے کے اوپر، ہماری رحمی کے رحم دل ہونے کے اوپر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری روح جو ہے اس کی صحت کتنی ہے، اور یہ جو ہے کتنی طاقتور اور کتنی صحت یاب ہے. تو قرآن یہی ہم پہ بار بار جو ہے ہم پہ زور ڈالتا ہے اور ایمفسائز کرتا ہے کہ اپنی روح جو ہے اس کی تم خیال کرو، اس کو صحت مند بناؤ. اسی کے اوپر تمہارا جو سوالات ہوں گے وہ اسی کے اوپر ہوگا. جسم پہ نہیں ہوگا کہ تم نے یعنی کتنے تم مسکولر تھے یا کیا تھا تمہاری یعنی کہ جسمانی جو ہیلتھ ہے وہ کیسی تھی، مگر یہ جو تمہاری روح کی جو صحت ہے اس کے اوپر ہوگا. هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا. تو یہ تو ہم نے دیکھا یہ کریٹڈ یو فرام کلے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ٹرم اس دنیا کے اندر بھی بنائی، اور ایک آخرت کے اندر بھی ایک وقت مقرر کر دیا. تو یہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب لوگوں کا وقت پورا ہو جاتا ہے دنیا کے اندر تو وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے، آئی ڈونٹ نو اسٹیٹسٹکس شاید پتہ ہو، ہر روز تقریباً 1,60,000 لوگ جو ہیں
وہ اس دنیا سے اپنی وقت پورا کر کے چلے جاتے ہیں. جتنی دیر میں ہم یہ تراویح پڑھیں گے، شروع کی اور ہم نے تراویح ختم کی، اس اثناء کے اندر تقریباً 14,000 لوگ ہیں جو اس جن کی کا وقت پورا ہو جائے گا وہ اللہ کے پاس چلے جائیں گے. تو یہ تو سارے نمبرز اسٹیٹسٹکس ہیں، چاہے 1,60,000 ہو یا 13,000 ہو 2 گھنٹے کے اندر. مگر یہ کہ ہم بھی ایک دن اس نمبر کا حصہ بن جائیں گے. ابھی تو ہم اس کو ریلیٹ نہیں کر سکتے نا کہ 13,000 لوگ جو تھے ابھی زندہ تھے، بائی دا ٹائم ہم درس ختم کریں گے تو 13,000 اللہ کے پاس چلے گئے ہوں گے. ایک دن ہم بھی اس کا حصہ بن جائیں گے اسی نمبر کا. هو اللہ فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون. And he is Allah in the heavens and the earth. He knows what you conceal and what you reveal, and he knows what or which you earn or what you earn. تو یہ آج جو ہے یہ اس غلط فہمی کو بھی نکال دیتی ہے کہ اللہ ہم سے دور ہو گیا تخلیق کرنے کے بعد، اس نے یہ شاید فنکشنل پاورز کسی کو دے دی. اللہ یہ کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے. اللہ تو جانتا ہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، جو تم چھپا رہے ہو اس کو بھی جانتا ہے، اور وہ جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تم کما رہے ہو اس کو بھی جانتا ہے. ایوری ٹائم اے ریولیشن کمز ٹو دیم فرام دیئر رب دے پے نو ہیڈ ٹو اٹ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اللہ کی ایک شکایت، اللہ کا گلہ بھی لوگوں کے ساتھ ہے کہ لوگوں کی غفلت ایسی ہے کہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد، اتنے ثبوت دیکھنے کے بعد، اللہ کی ایک ہونے کے بارے میں اتنے ثبوت ہیں، پھر بھی اللہ کو مسترد کر دیتے ہیں وہ، اور اپنا منہ جو ہے اللہ کی جو نشانیاں ان سے اپنا منہ موڑ لیتے ہیں. فقط کذبوا بالحق لما جاءہم. Thus they deny the truth when it comes to them. Soon they shall learn the consequences of what they ridicule. تو اللہ کہتا ہے، اللہ یہ جو تو یہ آتا ہے نا فقط کذبوا بالحق، یہ جو ورڈ الحق آتا ہے، الٹیمیٹ ٹروتھ جس کو ہم کہتے ہیں، جو کہتے ہیں نا حتمی سچ جو ہے، اس کا مطلب یہ قرآن، یہ حتمی سچ جو یہ قرآن ہے کہ اگر لوگ اس کا مذاق اڑائیں تو پھر اس کے کانسیکوینسز ہے، اس کا بھی ایک نتیجہ ہے. تو جب اس کا لوگ اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں تو ان کو اللہ کہتا ہے کہ حقیقت جو ہے وہ فوراً پتہ چل جائے گی. جب جیسے آپ کی ٹرم پوری ہوگی حقیقت ہمیں پتہ چل جائے گی. الم یروا کم اہلکنا من قبلہم. Have they not seen how many generations we have destroyed before them, whom we had made more powerful in the land than you? And we sent down abundant rain from the sky upon them and made rivers flow beneath them. Then we destroyed them for their sins and brought forth after them a generation of others. So اللہ کہتے ہیں تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے پہلے کتنی امتیں تھیں، ان کو ہم نے اللہ تعالیٰ نے کیسے اس دنیا میں لایا. اللہ نے ان کے اوپر بارش برسائی اور اس کے لیے دریا اس کے لیے چلائے. پھر جب انہوں نے کفر کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ تاریخ کو دیکھو، لک ایٹ دا ہسٹری. یہ جو قوم ہے نا اس سے تم سبق سیکھو، بیکاز تاریخ جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھی کتاب ہے. وہ ہمیں سبق بتاتی ہے پرانی جو جنریشنز آئیں. ہم کہتے ہیں نا وقت جو ہے وہ تو ہمارا ایک استاد ہے، اس سے بھی ہم بہت سیکھتے ہیں اور تاریخ سے بھی بہت سیکھتے ہیں کہ بہت ساری تہذیبیں تھیں وہ آئیں، انہوں نے علم حاصل کیا، محنت بہت کی، سچے تھے، انصاف والے تھے، اللہ نے ان کو ترقی دی. پھر وہ اپنے عروج پہ پہنچے، اور پھر جب وہ عروج پہ پہنچ گئے تو ان کی توجہ جو تھی وہ ہٹ گئی. انہوں نے آرٹ، کلچر، ثقافت، انٹرٹینمنٹ، کھیل کود، ان چیزوں میں اپنا وقت گزارنا شروع کیا. پھر ان کے یہاں سے جو انصاف تھا وہ ختم ہونا شروع ہوا، پھر ان کا اخلاقی سٹینڈرڈ گرنا شروع ہوا، پھر وہ لوگ ظالم ہوئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا. یہی ایک سائیکل ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں بار بار. جو قومیں آتی ہیں عروج پہ جاتی ہیں پھر ان کا زوال آ جاتا ہے. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسَّهُ بِأَيْدِيهِمْ. And even if we had sent down to you a written scripture on a page and they had touched it with their hand, the disbelievers would say this is just plain magic. تو یہ مطالبہ اس زمانے بھی کیا کرتے تھے کفار پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ ہمیں کوئی لکھی بھی کتاب آئے، اگر کتاب ہے قرآن تو لکھی بھی آئے، پرچے کے اوپر، کاغذ کے اوپر لکھی بھی ہو، اور وہ جو ہے ہم اسی کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہی قرآن کہتا ہے کہ اگر ان کے پاس ہم یہ کتاب بھیج بھی دیتے تو پھر بھی جو ہے وہ جو جس نے کہ نہ ایمان لے کے آنا تھا وہ پھر بھی ایمان نہیں لے کے آتا، اور وہ کہتا یہ تو کوئی کرتب تھا یا یہ تو کوئی میجک تھا. قالوا لولا انزل علیہ ملک. They say why was no angel sent down with him? But if he had sent down an angel, the judgment would have come at once and with no respite given. تو یہ دیکھیے، یہ جو ہوتا ہے نا ایمان لانا ہمارے لیے، اس ایمان کی جو
قیمت ہے، ویلیو ہے، اسی وجہ سے ہے کہ ہم غیب پہ ایمان لاتے ہیں، کہ ہمیں پتہ نہیں ہے مگر پھر بھی ہمیں ریالٹی، حقیقت نہیں پتہ، اور حقیقت ہمیں کس نے بتائی ہے؟ وہ صرف اللہ کی کتاب نے بتائی ہے یا نبیوں نے بتائی ہے، مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم ایک لیپ آف فیتھ ہے، غیب کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں۔ اور اگر جیسے لوگ اس وقت کہتے تھے کہ اللہ نے فرشتہ کیوں نہیں بھیجا، تو اگر فرشتہ آ جاتا تو پھر تو ساری یہ تو ڈیفیٹ ہو جاتی، پھر تو یہ ساری شکست ہو جاتی نا مقصد اب زندگی کا۔ مقصد کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، ایک سوچنے کا انداز دیا ہے، ہم سوچ سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے، ہمیں ایک آزادی دی ہے، ہم انتخاب کر سکتے ہیں اپنے راستے کا۔ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد، ان پہ غور کرنے کے بعد پھر یہ ہم نتیجے پہ پہنچیں کہ ہاں بھائی کوئی ربط ہونا چاہیے یہاں پہ، یہی چیز ہے۔ اگر فرشتے کے آنے کی وجہ سے ہوتے تو پھر تو اللہ کہتا ہے کہ اگر فرشتہ آتا تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی مہلت نہیں دیتا انسان کو کہ وہ اصلاح کر سکے، بیکاز جب ہمیں فرشتہ نظر آئے گا اور دین اٹ ول بی ٹو لیٹ، وہ تو بس ٹائم ہوگا یہاں سے ہماری قیامت کا کہ ہم یہاں سے چلے۔ And if he had sent down an angel as a messenger, they would still have sent down, we would still have sent down him in a form of a man, so increasing their confusion. تو اللہ یہی کہتا ہے کہ اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجتے تو وہ بھی انسان کے روپ میں ہی بھیجتے، اور پھر جو ہے اس لیے کہ اگر ہمیں تو فرشتہ اصلی روپ میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصلی روپ اس کا کیا، جو فرشتوں کا اینجل، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو فرشتوں کی طرح بھیجتا تو اس کو بھی ایک انسان کی طرح ہوتا، تو اور زیادہ ہمیں بے یقینی ہو جاتی لوگوں کو اور کنفیوژن ہو جاتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. The messengers were ridiculed before you, but those who mocked them were enveloped by what they used to ridicule. تاریخ یہی بتاتی ہے کہ لوگوں نے جب ان کے پاس پیغمبر آئے ہیں، رسول آئے، ان کا مذاق اڑایا ہے اور ان پہ طنز کیا، یہ تمام چیزیں کرتے رہے، مگر یہی جو طنز اور مذاق تھا یہ اب پروفٹس کے ساتھ بھی کر رہے تھے۔ تو پروفٹ کو بھی ایک طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اب آپ اس کو برداشت کریں، یہ جو ہے، اور اس میں نا امید نہ ہوں، اور یہ کہ یہ جو ہے یہ تو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ رسولوں کے اوپر طنز بھی کرتے رہے اور مذاق بھی اڑاتے رہے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کیف کان عاقبۃ المکذبین. Say travel through the land and observe how was the end of the deniers. کہ اللہ کہتا ہے کہ تم دیکھ لو، تم اینڈ رزلٹ ان لوگوں کا جنہوں نے ٹھکرایا اللہ کو اور اللہ کی جو کتاب ہے اور اس کے رسولوں کو ٹھکرایا، تو ان کا اینڈ رزلٹ کیا ہوا، تم زمین میں پھر کے دیکھ لو۔ Ask, to whom belongs all that is in the heavens and the earth? Say to Allah, He has taken it upon Himself to be merciful. He will certainly gather you on the day of resurrection, about which there is no doubt. Those who brought loss on themselves will not believe. تو یہ بڑا ایک انوکھا سٹائل ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کا یہاں جو کہتے ہیں قُلْ لِمَن مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو جس نے بنایا، کون ہے جس نے کہ زمین اور آسمان کو بنایا؟ اور پھر اس کا خود ہی قرآن جو ہے جواب بھی دے دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ تو اللہ نے ہی بنایا۔ یہ تو ایک سوال بھی پوچھا، جواب بھی دے دیا کہ یہ تو جواب جو ہے یہ تو ایک طے شدہ حقیقت ہے، یعنی کہ کوئی بھی جو کفار مکہ کے بھی تھے وہ بھی اس کو انکار نہیں کر سکتے کہ اس کائنات کا مالک جو ہے وہ جو انہوں نے جو دیوتا اور دیوتیاں بنائی ہوئی تھیں، جو بت رکھے ہوئے تھے، انہوں نے تو نہیں بنائے۔ مشرک بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے تھے، اب بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کیا، یہ کہا آخر کیا کے اندر کہا کہ He has taken upon himself to be merciful، کہ اللہ نے تو اپنے اوپر یہ لے لیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مہربانی کرے۔ وہ ایک حدیث قدسی آتی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو کہ اللہ نے کہا۔ ایک ہوتا ہے نا ہم جو حدیث کہتے ہیں کہ پروفٹ نے جو کہا، اور یہ حدیث قدسی ہوتی ہے جو اللہ نے کہا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا میرا فضل اور میری رحمت جو ہے میرے غصے سے بہت زیادہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک جو کوالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت فضل اور رحمت کرتا ہے، اور غصہ جو اس کا بہت لمیٹڈ اور کم ہے، بہت ہی کم لوگوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور جمع کرے گا اس قیامت کے دن، اور اس کا کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ یہ قیامت کا دن بھی آئے۔ قیامت کے دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ پھر جن لوگوں نے نیک کام کیا ہے اور صبر کے ساتھ رہیں اس دنیا کے اندر، اور اتنی جو ٹیمپٹیشن ہے اس سے بچتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اس کا اجر دے گا، اور جو ظالم ہے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو اس ظلم کی سزا بھی دے گا۔ تو یہ جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ نے قیامت کا دن بنایا۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. And to him belongs all that dwells in the night and by the day, and he is all hearing and all knowing. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.
Say, shall I take for myself a protector other than Allah, the creator of heavens and the earth, who feeds me but is not fed? Say, I am commanded to be the first to devote myself, therefore do not be among the idolaters. کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر چیز اللہ کے سوا جو ہے آپ یہ جتنے بھی بت دیکھیں دنیا کے اندر وہ ان کی مینٹیننس ان کی بحالی کے لیے کوئی ان کا پوجا کرنا والا ہوگا تو اس کی بحالی ہوگی. کوئی بت ایسا نہیں ہے گا کہ جو کہ اپنے عقیدت مندوں کے بغیر جو ہے وہ بت چل سکے. اس پہ مٹی بھی گر جائے گی تو وہ اپنے بت جو ہے اس کے اوپر ہٹا نہیں سکتا. تو یہ سارے جتنے بھی لوگوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں آرٹیفیشیل گاڈس یہ سب چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی نوکر ہو تاکہ ان کا وہ کر سکے. اللہ جو ہے وہ رب ہے اس کائنات کا اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, وہ غنی ہے. وہ ہم ایک دفعہ ایجپٹ گئے تو ایجپٹ میں ہم جا کے وہ ٹیمپلز دیکھ رہے تھے, ان کے جو فرعون پرانے ٹیمپلز تھے اور اس میں ان کے بت رکھے ہوئے تھے بہت سارے. اب آپ وہ بت ہیں, وہ ایک ایسی مجلس رکھے ہوئے ہیں, لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, کوئی اس کی پوجا نہیں کر رہا, وہ ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں بت. تو وہ جیسے ایک پتھر ہی ہے, پتھر کا ایک پیس ہے, اس کو جب بتوں کی کوئی ڈیووٹی نہیں رہا, اس کو ماننے والا نہیں رہا, تو وہ بت جو ہیں بس وہ کچھ بھی نہیں رہا. یہ کیا خدا ہوا کہ جب تک کہ کوئی انسان آ کے ان کو وہ نہ کرے, اس قدر ڈپینڈنٹ ہیں, اس کا کتنا انحصار ہے کہ اپنے جو لوگ ہیں جب آ کے ان کی پوجا کریں گے تو بت کی کوئی قیمت ہے, ادروائز وہ تو پتھر کا ایک چیز ہے. Say, indeed I fear if I should disobey my Rabb, the punishment of a tremendous day. یہ دور اندیزی ہے. یہ جو آیت آتی ہے نا کہ میں تو ہوں کہ میں ڈرتا ہوں اس نافرمانی سے کہ اس دن کے میں اپنے رب سے کہ اس دن کی جو سزا سے میں ڈرتا ہوں. یہ دور اندیشی, یہ فور سائٹڈنیس ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ انلائٹنمنٹ ہوتی کیا ہے کہ آپ کو ایک فیئر ہو, ایک سزا کی فیئر ہو. یہ نشانی ہے حکمت کی. تو جو شخص جان کے ایک گناہ کرتا ہے وہ تو اپنے آپ کو ایسا ہی ہے کہ جب اپنے آپ کو جان کے آگ کے اندر پھینک رہا ہو. یہ تو کوئی ہوشیاری کی بات نہیں ہے نا. میں آپ سے کہوں کہ جا کے اس پلگ کے اندر انگلی ڈال دیں جہاں پہ کرنٹ ہے, تو یہ تو کوئی ہوشیاری کی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں میں جا کے یہ کر لیتا ہوں. That's not a very clever thing to do. He who is spared that day shall have received mercy, and that is a tremendous triumph. یعنی کہ اس دن, یعنی کہ یوم تغابن جو ہوگا نا, یعنی کہ کامیابی کا دن یا ناکامی کا دن جو ہوگا, اس دن کیا معیار ہوگا کہ جس نے جو کامیاب ہو گیا اس دن وہی بچ گیا. جس کو اللہ تعالیٰ نے سزا سے بچا لیا, سخت سزا, اس بڑے ہولناک دن کی جو سزا ہے اس کو اور اپنی رحمت میں لے آئے, وہی کامیاب ہے. And if Allah should touch you with adversity, there is no one to remove it except Him. And if He touches you with good fortune, know that He has power over all things. Generally لوگ جو ہیں وہ اپنا اللہ کے احکامات کو اس لیے نہیں, اللہ کے احکامات کو نہیں فالو کرتی کہ ان کو یہ ایک کائنڈ آف ایک خوف ہوتا ہے کہ دنیا میں ہمیں کہیں خسارہ نہ ہو جائے, اس وجہ سے نہیں کرتے. یا کہ ہمارا کوئی نفع اور لاس جو ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا نفع اور لاس جو ہے وہ انسان کے ہاتھ میں, اس کی ساری نفی کی جا رہی. ایک زمانہ تھا کہ لوگ جو تھے وہ سورج کی پوجا کیا کرتے تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ سورج جو ہے نا یہ ہمیں بڑا فائدہ دیتا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ ریئلائز کیا بھائی یہ سورج جو ہے اس کو بھی کسی نے بنایا ہے, یہ بھی کسی خالق نے کسی کو بنایا. خالق نے اس کو حکم دیا تو یہ ہمارا فائدہ, اور ہم اس کی پوجا نہ بھی کریں تب بھی ہمیں فائدہ دے گا, یا جو نقصان ہے وہ نقصان دے گا. تو یہ تو کوئی خدا نہیں ہوا کہ جو کہ ہر صورت میں ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں وہ ہمیں فائدہ یا نقصان دے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, and He reigns supreme over His slave, and He alone is wise and all knowing. تو یہ ہر چیز جو ہے اسی کی طاقت کے اندر ہے, اسی کے اختیار کے اندر ہے. ہر پاور اور وزڈم نالج جو ہے اللہ کا ہی ہے, اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, یعنی کہ وہ پرفیکٹ ہے, مکمل ہے. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً, say what counts most as a witness. Say Allah is the witness between me and you. This Quran was revealed to me. یہ دیکھیں یہ جو پورشن ہے اس آیت. This Quran was revealed to me so that I warn you with it and everyone it reaches. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے اللہ نے قرآن نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے میں لوگوں کو ڈراؤں اور جن تک یہ قرآن پہنچے. Do you bear witness that there is no God but Allah? Say do you bear witness that there are other gods with Allah? یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا تم اس پہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا اور کوئی خدا ہے. Say I myself do not bear witness. Say He is only Allah and I disown whatever you associate with Him. تو یہ بنیادی جو کویسچن ہے لوگوں کو یہ یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے یہاں پہ, اور اس کا جواب بھی دیا جا رہا ہے. ایک حدیث آتی ہے, پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے جس کو یہ قرآن پہنچ گیا اس کے لیے میں ایک ڈرانے والا ہوں,
اور اسی حدیث میں آگے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہنچا دو یہ احکام، یہ قرآن کی جو آیت ہے، چاہے تمہیں ایک ہی آیت کیوں نہ یاد ہو، ایک ہی آیت کیوں نہ پتہ ہو، تو آگے لوگوں کو پہنچاؤ۔ تو یہ جو حدیث ہے اس کی روح سے ضروری ہم چاہے قرآن کا تھوڑا سا بھی حصہ اور لوگوں کو ضرور بتایا کریں، اور یہ کہ اپنے گھر میں بچوں کو، نوکروں کو تھوڑا اللہ کا ذکر ضرور کیا کریں، قرآن کا ذکر کیا کریں، کوئی نہ کوئی جو چیزیں ویسے جو ہم باتیں کرتے ہیں اس کے اندر اللہ اور رسول اور قیامت اور کتاب جو ہے اس کا ذکر ضرور کیا کریں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، those to whom we have given the book recognize him as they recognize their sons. Those who have subjected themselves to loss will never have faith. تو تورات اور انجیل دونوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بڑی تفصیل کی ڈسکرپشن ہے ہمارے نبی کی، ان کے علماء جو تھے وہ جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ جو وہاں پہ جو نشانیاں دی ہوئی ہیں اور پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں وہ بالکل ملتی ہوئی ہیں۔ And who is more unjust than the one who invents a lie about Allah and denies his verses? Indeed, the wrongdoers will not prosper. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کون، یہ دیکھیے اللہ کے یہ کہنا کہ یہ اللہ نے کہا حالانکہ وہ اللہ نے نہیں کہا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کہ تو ہمیں سوچ کے کہنا چاہیے، جب ہم کہنا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، یہ اللہ نے یہ کہا، تو یہ سوچ کے کہنا چاہیے کہ اللہ نے یہ کہا بھی ہے یا نہیں ہے، ادروائز یہ جو ہے ایک جھوٹ ہو جاتا ہے۔ When we gather them all together and say to those who ascribe partners, where are those whom are supposed to be your gods? تو یہ امتحان قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کو سوال کیا جائے گا کہ جس سے تم پوجا کرتے تھے یہ تھے، یا جو تمہارے شریک تم نے بنائے ہوئے تھے اللہ کے لیے، وہ اب ان کو تم بلاؤ، وہ کیوں نہیں آ رہے اس مشکل وقت میں کہ تاکہ تمہاری مدد کریں۔ They will not argue, but will say, by Allah, our Rabb, we were not the ones who associated. تو کچھ لوگوں کو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ پوری انہوں نے زندگی جو ہے ایک فریب کے اندر گزار دی، وہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بڑے ایمان والے ہیں۔ یہی شرک جو ہے نا، یہ سب سے خطرناک شرک کے اندر یہی چیز ہوتی ہے کہ لوگ بڑی عقیدت سے جو ہے نا شرک کرتے رہتے ہیں، آخر وقت تک ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ جو ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، see how they are deceiving themselves and how their own invention will forsake them. And among them are those who listen to you, but we have placed over their hearts a covering, lest they understand, and in their ears is deafness. And if they should see every sign, they will not believe in it, even when they come to you arguing. Those who disbelieve say, these are just stories of the ancestors. تو کیوں نہیں لوگ سمجھ رہے اس کے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے کان ہیں مگر، اور ان کی آنکھیں مگر ان کے دل کو پینیٹریٹ، یہ دل کی بات دل کے اندر نہیں جا رہی۔ وہ اتنی ساری نشانیاں بھی دیکھتے ہیں، پھر بھی یہ نشانیاں دیکھ کے بھی وہ ایمان نہیں لے کے آتے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے تو ان کے دلوں کے اوپر ایک پردہ ڈال دیا، اور اس پردے کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں سکتے۔ تو اللہ اپنے اوپر رکھتا ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈالا، اور یہ کیوں رکھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ہر جو لا ہے اس دنیا کا یا اس کائنات کا، اس کو وہ قانون تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اب لوگ اگر جو ہے سننے کے بعد جو ہے پھر بھی ایمان نہیں لے کے آتے، اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لے کے آتے اور غلط راستے پہ چلتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو انہوں نے راستہ چوز کیا اسی کے اوپر چلنے دیتا ہے۔ And they forbid from it, and they themselves keep away, and they do not destroy except themselves, but they perceive not. کہ وہ نہ تو روکتے ہیں اس کو، اور نہ خود سے یعنی نہ خود روکتے ہیں، نہ کسی اور کو روکتے ہیں۔ تو یہ جو چیز یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ پھر جو ہے وہ خود بھی جو ہے وہ برباد ہوتے ہیں، اور لوگوں کو بھی نہیں صحیح راستے پہ آنے دیکھتے۔ If only you could see when they are made to stand before the fire, and they will say, oh, how we wish we could return and not deny the signs of our Rabb and be among the believers. قیامت کے دن جب وہ آگ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان کو حقیقت ایک دم نظر آئے گی، اور جب وہ جہنم کو دیکھیں گے، ویزیبلی دیکھیں گے، تو اس وقت تو ابو جہل کا ایمان اور ابو بکر کا ایمان برابر ہو جائے گا، دونوں کا ایمان جو ہوگا نا وہ 10 out of 10 ہوگا، مگر یہ ایمان جو ہے یہ فائدہ نہیں ہوگا۔ ابو جہل کو اس ایمان کا فائدہ نہیں ہوگا، ابو بکر کو فائدہ اس لیے ہوگا کہ وہ ان کا ایمان اس دنیا کے اندر بھی 10 out of 10 تھا، تو وہ جب وہاں پر قیامت ہوگی اس وقت بھی ان کا ایمان جو ہے اوپر ہوگا۔ But what they concealed before has appeared to them, and even if they were to send back, they would return to what they were forbidden, and indeed they are liars. تو اللہ کہتا ہے، اللہ واضح کر دیتا ہے حقیقت کی، یہ جو چاہتے ہیں نا کہ ہم واپس چلے جائیں تو ٹھیک ہو جائے، اگر یہ واپس بھی جاتے تب بھی یہ یہی کرتے، ان کے اندر یہی تکبر رہتا، ان کے اندر دنیا کی یہی طلب رہتی، تو واپس جا کے پھر بھی یہی کام کرتے۔
قالوا in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'uthin, and they say this there is nothing but the worldly life and we will not be resurrected. تو ان کا یہ جو اتھیس جو ہوتے ہیں جو نہیں مانتے ان کا ایک رویہ یہی ہوتا ہے، ایک لاپرواہ قسم کا رویہ ہوتا ہے کہ کوئی آخرت نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے جس طرح مرضی ہے زندگی گزارو، اس میں کوئی گلٹ بھی نہیں ہے، کچھ ضمیر جو ہے وہ بھی ملامت نہیں کرتا. اینڈ اف یو کوڈ سی وین دے آر میڈ ٹو اسٹینڈ بفور their رب، ہی ول سے is it not the truth? They will reply, yes, by our Rabb. He will say, so taste the punishment because of what you used to disbelieve. رب کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو obviously اس وقت تو پھر اب ماننے کا کوئی فائدہ نہیں، no use اس وقت ماننے کا. اس وقت لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ کاش کہ ہم نے پہلے کر لیا ہوتا. تو آج پرابلم یہ کہ جو چیز لوگ دیکھ نہیں سکتے نا اس پہ ایمان نہیں لے کے آتے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. Indeed, those people suffered a loss who denied the meeting with Allah until when the hour suddenly arrived. They say, alas for us that we disregarded this. They will bear their burden on their backs, and how terrible those burden will be. تو یہ جو ملاقات کا دن ہے نا، اس کو نہیں بھولنا چاہیے. اس کی تیاری کرنا جو ہے نا آج سے بڑی ضروری ہے. ہماری تو قیامت اس وقت ہوگی جب ہم اس دنیا سے چلے گئے. باقی بڑی قیامت ہوتی رہے، ہماری تو قیامت اس دن ہوگی جس دن سانس بند ہوا. اس کی طرح تیاری بڑی ضروری ہے کہ یہ اگر ہم نے تیاری نہیں کی تو بڑا نقصان ہوگا، بڑا افسوس ہوگا، مگر یہ کہ اس وقت جو ہے نا اٹ ول بی ٹو لیٹ. تو یہ دنیا کی جتنی زندگی ہے اس کے اندر اللہ نے بڑی نعمتیں ہمیں دی ہیں، ان نعمتوں کو وائزلی انویسٹ کریں تاکہ یہ کہ ہمیں آخرت کے اندر جو ہے نا ان میچ ویلیو اس کی مل سکے. And the life of this world is nothing but amusement and diversion, whereas the home in the hereafter is best for those who fear Allah. So will you not understand کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے. ایک قرآن کا ویو جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ایک ایز کمپیئر ٹو جو آپ آخرت کے اندر آپ کو ملنے والی چیزیں ہیں، تو اس دنیا میں اتنا زیادہ آدمی کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے. اتنا نہیں لگ کے جو ہے کہ پتہ چلے کہ 24 گھنٹے 24/7 365 جو ہے آدمی دنیا میں کھپ گیا. یہ کوئی بات نہیں ہو. اس سے کہ یہ دنیا تو جو بھی ہے کچھ بھی ہو آپ یہیں چھوڑ کے جائیں گے. یہ تو ایک دل بہلانے کی جگہ ہے، مگر یہ کہ مقصد تو ہمارا یہی ہے کہ دنیا میں محنت کریں، اس نیت سے محنت کریں کہ اس کا ہمیں اجر جو ہے نا آخرت کے اندر ملے گا. اس لیے کہ وہ جو ہے وہ ایک ہمیشہ رہنے والی زندگی، یہ تو چند دنوں چند مہینوں کی زندگی ہے. اس کے لیے اتنا انسان کو کھپانا، اس کے لیے وہ کرنا، یہ نہیں کہ محنت نہ کرے. آخرت بھی انسان کو ملے گی اس دنیا میں گزر کے. تو محنت تو یہاں ڈیفینیٹلی کرنی ہے، مگر زیادہ دل نہیں لگانا اس کے اندر. یعنی ڈونٹ انویسٹ ٹو مچ ان دس، ادروائز کچھ ملے گا نہیں. وہ سب چھوڑ کے تو یہیں جائیں گے. We know that what they say grieves you. Indeed, they do not call you untruthful, but it is the verses of Allah that the wrongdoers reject. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ جھٹلایا کرتے تھے، ان کو بھی کہتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور یہ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے. اب سوچیں کسی انسان کے کیا احساسات ہوں گے کہ ان کو یہ کہا جائے کہ تم جو جھوٹے ہو. تو قرآن ان کو ایک تسلی دے رہا ہے پروفیٹ کو کہ یہ آپ نہیں ہیں جس کو کہ یہ جھٹلا رہے ہیں، یہ تو قرآن کی جو آیتیں ان کو یہ جھٹلا رہے ہیں. And certainly other messengers were denied before you, but they were patient over the rejection, and they were persecuted until our help came to them, and none of them altered the decree of Allah, and you have already heard of those messengers. And if their aversion is hard to bear, then seek, if you can, a tunnel into the earth or a stairway in the sky, and bring a sign. If Allah had willed, He would have gathered them upon guidance. So never be of the ignorant. لیکن کتنا سخت اللہ تعالیٰ جب یہ ہوتا ہے نا، جب اللہ کسی کو سختی کرتا ہے تو نبی کے لیے بھی وہ مطالبہ کرتے تھے کفار پروفٹ کے کہ آپ جو ہے کوئی ہمیں معجزہ دکھائے. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ خواہش ہوئی کہ بھئی اللہ تعالیٰ مجھ پہ ایک معجزہ بھیج دے، کلیئر سائن بھیج دے، تاکہ کم از کم یہ جو کفار ہیں ان کے پاس اب کوئی عذر نہ رہے، آپشن نہ رہے، اور وہ پھر اس میسج کو. تو اللہ نے فوراً ان کی تنبیہ کر دی، اور ان کی تنبیہ کر دی کہ یہ تمہاری خواہش ہے، یہ بلکہ یہ کہ یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی جو ہے پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. Only those who hear will respond, but the dead Allah will resurrect them, and to Him they will return. تو یہ جو لوگ تیار ہوں گے اپنی پاور کو یوز کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے، وہ تو حقیقت پہ پہنچ جائیں گے. باقی جو ہیں وہ تو ایسے ہی ہیں کہ جیسے ایک مردہ آدمی ہو، اس کو آپ کچھ بھی کہیں تو وہ تو نہ سنے گا، نہ اچھی خبر کو سن کے ریئیکٹ کرے گا، نہ بری خبر کو، نہ اس پہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی اس پہ امید ہوگی. And they say, why has a sign not been sent down to him from his Rabb? Say, indeed, Allah is able to send down a sign, but most of them do not know. All the creatures that crawl in this earth and those that fly with their wings are communities like yourself.
we have missed nothing out of the record. In the end they will all be gathered to their Rabb. تو قرآن دعوت دیتا ہے لوگوں کو، دیکھو تم پرندوں کو دیکھو، مکھیوں کو دیکھو، کیڑوں کو دیکھو، یہ بھی الگ الگ امت ہیں، ان کی بھی تنظیم دیکھو، ان کے قواعد دیکھو، ان کے اصول دیکھو، ڈسپلن دیکھو، کتنا کام کرتے ہیں یہ ٹیم کے ساتھ، ان کی بھی اپنی شریعہ. یہ ساری بائی چانس ہے، یہ ایسے ہی ہو گیا سارا کچھ، کوئی اس کا تخلیق کرنے والا نہیں ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے. یہ جو سارے ہم ایک قبیلے کو تھے، کبھی اس پہ بھی پونڈر کریں، دیکھیں کہ بے شمار اللہ نے کیسے. آپ دیکھیں یہ جو برڈز مائیگریٹ کر کے آتی ہیں نا، کہاں کا ہزاروں کلومیٹر جو ہیں برڈز ہر سال جو ہے یہ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں. ہاتھیوں کا اگر دیکھیں ایسی کمیونٹی ہے، سوشل ٹائز ہیں ان کے آپس میں الگ ایک جو ان کا جو میل ہوتا ہے وہ کتنا، ہاتھی جو ہوتا ہے وہ بڑا ڈومیننٹ ہوتا ہے. اور اگر آپ شہد کی مکھی کو دیکھیں گے تو وہاں پہ صرف جو ان کی فیمیل ہوتی ہیں وہ سارا کام کرتی ہیں، میل جو ہوتا ہے وہ تو بس صرف پروکریٹ کرتا ہے، اس کے بعد اس کو مار دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں. مگر یہ کہ مکھیاں ساری وہ سارا جو کام ہوتا ہے شہد کو لے کے آنا، چھتا بنانا، یہ وہ سب اس کی وہ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی ان کی خصوصیات ہوتی ہیں، اپنی پرسنالٹی بھی ہوتی ہے. But those who deny our signs are deaf and dumb in the midst of profound darkness. Whoever Allah wills, He leaves astray, and whoever He wills, He puts on the straight path. تو ہدایت اور گمراہی جو ہے یہ کوئی گیم آف چانس نہیں ہے، اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت یعنی کہ نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. دیکھیے اللہ کی نشانیاں تو سب کے لیے اویلیبل ہیں، میرے لیے بھی اویلیبل ہے، کافروں کے لیے بھی اویلیبل ہے، منافق لوگوں کے لیے بھی اویلیبل ہے. اب ہم میں سے کون ان نشانیوں کو دیکھتا ہے اور اپنے رب کی طرف پہنچ جاتا ہے، یہ چیز ہے. تو ایکول چانس تو سبھی کے لیے، جو نہیں پہنچتا وہ اپنا اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. Say, have you considered if there came to you the punishment from Allah or there came to you the hour, is it other than Allah you would call if you are truthful? تو جب انسان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو پھر وہ جو ہے فوراً اس کو اللہ کو وہ پہچانتا ہے، اللہ سے پناہ مانگتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا تو اور کوئی پناہ کی جگہ نہیں. موسیٰ نے بھی فرعون جو تھا جب وہ ڈوبنے لگا تھا تو وہ بھی اس نے بھی دعا اللہ سے ہی کی تھی کہ اللہ کی، موسیٰ کا جو اللہ ہے اس سے میں دعا کرتا ہوں. بٹ no, indeed, only him you will call, only him you will call, and if it is his will, he will remove whatever harm made you to call him, and then you forget him, and you now associate with him. تو یہ بڑا ایشو ہے. یہ آخر کی جو آیت ہم کر رہے ہیں، یہ سب سے مشکل چیز ہے کہ جب تک اللہ ہمیں مشکل ہوتی ہے تو سب لوگ جو ہیں اللہ کو ہی پکارتے ہیں، ہاں، اور جب اللہ تعالیٰ اس مشکل کو ہٹا دیتا ہے اور راحت دے دیتا ہے پھر ہم کہتے ہیں کون اللہ، ہو گاڈ، کس کو مانگے کہ ہم تو، یہ تو ہمارا کامیابی جو ہماری ہوئی ہے یہ تو ہماری محنت کی وجہ سے ہوئی ہے، تو ہمارا ہارڈ ورک تھا، ہم نے اینٹیسپیٹ کیا، ہم نے ایگزیکیوٹ کیا، یہ تو ہماری پلاننگ تھی ساری جو چیزیں ہوئیں. تو انسان کی یادداشت بڑی کم ہے، اللہ کی یادداشت تو نہیں ہے کم، اللہ تو جانتا ہے اس کو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مشکلات بھی آسان کرتا ہے اور راحت بھی دیتا ہے. تو یہاں پہ ہم آ کے رکتے ہیں. couple of جو کی ٹیک اویز ہیں، آئی نو آئی ریلی کراس دا ٹائم، مگر ایک تو یہ ہے کہ بھائی دیکھیے سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ ہمارا امتحان اس دنیا کے اندر، ہم اپنی روح کو طاقتور کریں گے، روح کو صحت مند بنائیں، اور ہماری روح کی صحت جو ہے وہ ہم ہر وقت مانیٹر کر سکتے ہیں کہ کتنی ہے. ہمارے اخلاق سے، ہماری ایمانداری سے، ہمارے وعدہ نبھانے سے، یہ تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری روح کتنی اسٹرانگ ہے. اچھا، اس کے بعد یہ نہیں، اگر ہمیں کبھی بھی اللہ کے اوپر شک ہونا تو ہم سے ہمیشہ ایک ہوتا ہے نا، شیطان انسان کے دل میں ڈالتا رہتا ہے، تو اس میں بنیادی سوال ضرور اپنے آپ سے پوچھا کریں، کون ہے جس نے یہ کائنات بنائی، کون ہے جو مجھے کھانا دے رہا ہے، کون ہے جو دن اور رات کو وہ لے کے آ رہا ہے. اور پھر یہ دیکھیں یہ جو امتیں اللہ تعالیٰ نے کیڑوں کی بنائی ہیں، پرندوں کی بنائی ہیں، ان کو کس نے یہ ساری انسٹنکٹ دی ہے. تو یہی سارا ذکر ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی جو وہ ہے. تو یہاں پہ ہم آ کے رکتے ہیں انشاءاللہ. سبارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم.